جو دودھ ہے جس کی لائف جو ہے وہ 2 دن ہے نا، وہ دودھ ہے، وہ ٹھیک ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. اب جب ہم نے اس کی لائف بڑھانی ہے، ڈبے میں ہم اس کو الٹرا ہائی ٹریٹمنٹ تو ہائی ٹمپریچر ٹریٹمنٹ تو کر لی، اس کے اندر ہم نے اس کی لائف بڑھا لی، لیکن پھر بھی اس میں لیئرنگ ہو جاتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. اب اس کو ہم لیئرنگ کو روکنے کے لیے ہمیں اسٹیبلائزر لازمی ایڈ کرنے پڑتے ہیں. جو اسٹیبلائزر آپ کو پتہ ہے، املسیفائر بھی کچھ ایڈ کرتے ہیں، ہم اسٹیبلائزر بھی ایڈ کرتے ہیں. تو وہ اسٹیبلائزر کیمیکلز ہیں، وہ دودھ کے اندر تھوڑا بہت اس میں چینج آ جاتا ہے. تو اس طرح پھر میں نے بتایا کہ ڈبے کے دودھ میں چونکہ اجازت ہے ان کو، سرکار نے دی ہوئی ہے کہ 10-20% وہ اس میں پاؤڈر سے بھی ایڈ کر لے سکتے ہیں، تو وہ بھی ظاہر کرتے ہیں. پاؤڈر ہمیں اگر باہر سے لو کاسٹ مل جاتے ہیں تو اس کا دودھ تھوڑا سا نسبتاً کم ہوتا ہے. اچھا، ڈبے کے دودھ میں نا ایک اور بھی مسئلہ چلتا رہا ہے اوور دا ایئرس. وہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹینڈرڈ اس کی فیٹ آپ نے رکھنی ہوتی ہے 3.5%. اب ایک ہوتی ہے ملک فیٹ، ایک ہوتی ہے اینیمل فیٹ. اینیمل فیٹ جس کو ہم چربی بولتے ہیں. تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس میں سے ملک فیٹ ساری نکال لیں اور اس میں 3.5% اینیمل فیٹ ڈال دیں. تو یہ بھی تو وہ ظاہر ہے اینیمل فیٹ جو ہے وہ ملک فیٹ کی نسبت 1/3 پرائس ہے اس کی. تو وہ ایک چیز ہم نے مہنگے داموں بیچ لی، ایک سستی چیز اس میں. اور بہت سارے ایسے ہیں جو ویجیٹیبل فیٹ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں. ویجیٹیبل فیٹ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو ویجیٹیبل فیٹ اگین تھوڑی مہنگی ہوگی، اینیمل فیٹ تو بہت لو کاسٹ بہت سستی ہے. تو وہ پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو یعنی ڈبے کا جو دودھ ہے اس کے اندر وہ والے دودھ جو کہ 2 یا 3 دن کی لائف سے آتے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہے. ان کے اندر اتنا وہ چینجنگ نہیں، کیونکہ اس کو اسٹیبلائزر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ملسیفائر ڈالنے کی ضرورت نہیں. اور عام طور پہ 2-3 دن لائف والے جو دودھ ہے وہ ہوموجنائز بھی نہیں ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ میری نظر میں وہ ٹھیک ہے، چاہے پیسچرائز ہوئے یا نہیں ہوئے، دونوں صورتوں میں وہ ٹھیک.